اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، آج ہم بحمداللہ تعالی دوسرے پارہ کے تفسیری خلاصہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورہ البقرہ ہی ابھی جاری اور ساری ہے، کیونکہ سورہ البقرہ قرآن پاک کی ضخامت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، جو تقریباً 2.5 پاروں کو محیط ہے، یعنی پہلے سے تیسرے پارے تک یہ سورہ مبارکہ جاری و ساری رہتی ہے۔ دوسرے پارے کا آغاز آپ دیکھیے سیقول السفہاء سے ہو رہا ہے کہ اب یہ جو بے وقوف اور احمق لوگ ہیں یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے مسلمانوں نے یہ کیوں کیا۔ یہ ناظرین اشارہ ہو رہا ہے تحویل قبلہ کی طرف۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی میں، تو یہاں پر ہجرت کے دوسرے سال یہ ماہ رمضان المبارک میں یہ حکم آیا تھا، جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کی مشہور و معروف مسجد، جس کا نام ہی مسجد قبلتین پڑ گیا اس نسبت سے، اس مسجد میں نماز ظہر کی جماعت فرما رہے تھے، تو یہ حکم آیا تھا تحویل قبلہ کا۔ اس سے پہلے تقریباً 1 سال اور 5.5 ماہ یعنی 17 ماہ کا عرصہ جو ہے یہ مسجد اقصی یعنی قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جا رہی تھیں۔ جو ہی نماز کے اندر حکم آیا، جو آیات آگے آ رہی ہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ تاریخ اسلام کا بھی ایمان افروز واقعہ ہے، اور اس کو قرآن نے انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تحویل قبلہ بھی بیان ہوا ہے، اور تحویل قبلہ کا سبب اور علت بھی قرآن نے خود ہی بیان کر دی۔ ان دونوں پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، مسجد اقصی سے پھیرا جا رہا ہے مسجد الحرام کی طرف، اور وجہ کیا تھی کہ آقا کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے، حضور علیہ السلام کی منشا اور خوشی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبلہ ابراہیمی کی طرف پھیر دے۔ مسجد اقصی جو ہے چونکہ یہود نصارہ سب کے لیے ایک مشترک اہمیت اور حرمت کی حامل مسجد تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ گزارش پیش کی، تو عین حالت نماز ہی میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اب اس میں ایک عجیب و غریب آزمائش کا پہلو یہ تھا کہ نماز سے پہلے بتایا نہیں گیا تھا کہ آج اس نماز میں قبلہ تبدیل ہوگا۔ نمازیوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز میں امام الانبیاء نبی الحرمین امام القبلتین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہوئے، اور عین حالت نماز میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس قبلہ سے جدھر رخ کر کے نماز شروع کی گئی تھی پھیر کر قبلہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا۔ اب صحابہ کرام کے تعلق بالرسالت کا ذرا اندازہ لگائیے، اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی غیر مشروط محبت کا اور فنائیت کا آپ تقاضا دیکھیے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے عین حالت نماز ہی میں مسجد الحرام کی طرف پھر گئے، اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی شک اور شبہ اور کسی قسم کا کوئی تذبذب اپنے اندر نہیں پایا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اقتداء کرتے ہوئے مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی علت بھی بیان کر دی کہ اے محبوب وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ اے حبیب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔
آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ کمال تعلق تھا کہ انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے اپنا رخ جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء میں مسجد الحرام کی طرف پھیرا، اور اس کے بعد یہ تو ایک مسجد کا واقعہ ہے، چونکہ باقی مساجد میں بھی نمازیں ہو رہی تھیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا اور آپ نے جا کر یہ منادی کی، اور یہ مقام اور کیفیت دیکھیے کیسا ہے کہ یہاں تو براہ راست تحویل قبلہ ہو رہا تھا، جو صحابہ کرام اپنی اپنی مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے تھے، جب سیدنا بلال پہنچے اور مغرب کی نماز کی جماعت کھڑی تھی اور آپ نے اسی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر نمازیوں کو صدا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اب قبلہ تبدیل ہو چکا، اور اے لوگو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت اپنے امام کی اقتداء میں حالت رکوع میں جا چکے تھے، تو ناظرین محترم انہوں نے پھر رکوع سے سر نہیں اٹھایا بلکہ حالت رکوع ہی میں گھومنے لگے مسجد الحرام کی طرف، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد اگر امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو وہ نہ سمی اللہ لمن حمیدہ قبول ہوگا، نہ رکوع قبول ہوگا، نہ قومہ قبول ہوگا، نہ قیام قبول ہوگا، بلکہ اسی حال میں مسجد الحرام کی طرف پھر گئی۔ یہ کمال اتباع بھی تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا کمال عشق بھی۔ سورہ البقرہ اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنے مفاہیم کے اعتبار سے، اور جو احکام اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اہل علم اور مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے 500 آیات احکام میں سے بیشتر آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ سے متعلق ہیں۔ یہاں پر بھی اگلی آیت میں جس کا ہم تفصیلی خلاصہ آپ کی خدمت پیش کریں گے، یہاں پر ایک خاص وصف ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا، جس کو اللہ رب العزت نے تورات کے اندر اور کتب سماوی کے اندر ذکر فرمایا تھا، اور صحابہ اور جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے تھے ان علامات اور ان نشانیوں سے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن اوصاف کے اور کن شمائل کے اور کن خوبیوں کے اور محاسن کے حامل ہوں گے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اتمام حجت کر دیا اہل کتاب پر اللہ رب العزت نے یہ فرما کے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اس نبی کو اور ہمارے حبیب کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ مثال دیکھیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا منصب اور مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ عالم ارواح میں ابو الارواح ہیں، لیکن یہاں پر نسبت بیٹے کی اس لیے دی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اتنا نہیں پہچانتا ہے جتنا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، بے شک باپ جو ہے وہ بیٹے کو پیدائش سے پہلے سے پہچاننا شروع کر دیتا، اور اولاد جو ہے وہ جب عالم شعور کو پہنچتی ہے، بلوغت کو پہنچتی ہے، تب جا کے آہستہ آہستہ اس کو اپنے ماں باپ کی معرفت اور پہچان اور شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹے سے اس کو مناسبت اس لیے دی گئی کہ مبالغے کی حد تک پہچانتے ہیں کہ اب کسی قسم کے کسی بھولنے کا یا چوکنے کا یا غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ حق آپ نے جان لیا لیکن اسے مان نہیں رہے، یہ محرومی کی اور بد نصیبی کی آخری حد ہے کہ آپ حق کو جان لیں کہ یہ حق ہے لیکن پھر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ یہ اہل کتاب نے یہی کیا، آقا کریم علیہ السلام کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود کہ یہ وہی ذات گرامی ہیں جن کی علامات اور جن کی نشانیاں اور جن کی بشارتیں ہمارے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے پیش کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور قرآن پاک نے بطور اتمام حجت اس کا ذکر فرما دیا۔ اور قبلہ کے حوالے سے ایک اور انتہائی اہم چیز کی طرف قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے،
اور آج بھی ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کی روشنی میں فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، جسے ہمارے علماء کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قِبْلَةٌ، ہر چیز کا ایک قبلہ توجہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ جو ہمارے جسم ہیں ان کا قبلہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، لیکن جو ہمارے ایمان کا قبلہ ہے وہ ذات باری تعالی ہے، اور ہمارے قلب و روح کا قبلہ وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور اسی طرح فرماتے ہیں نفس کا قبلہ شیطان ہے، ملائکہ کا قبلہ بیت المعمور ہے، سبحان اللہ جی، اور دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے، اس لیے دعا میں ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں، واہ واہ، دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی، علامہ صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مخلوقات کے مختلف قبلے ہیں تو خالق کا بھی ایک قبلہ ہے، ڈائریکشن کو کہتے ہیں نا، توجہ کو۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ رب کا قبلہ توجہ کیا ہے تو قرآن خود ہی بتا رہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کیا بات، اے حبیب ہم آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تو مشائخ طریقت جو ہیں آپ دیکھیے انہوں نے کس طرح اس کیفیت کو بیان کیا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ہر قوم راست راہ دینے و قبلہ گاہ ہے۔ جب شیخ نے یہ کہا تو مرید امیر خسرو پاس تھے، انہوں نے کہا من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے۔ کیا بات، تو مرید کی توجہ کا قبلہ اس کا شیخ اور اس کا مرشد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، سورہ البقرہ میں آیت 151 انتہائی اہمیت کی حامل آیت، وہ جو منصب نبوت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد بعثت ہیں، ان کو یہاں بیان کیا گیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ یعلمکم تکرار کے ساتھ 2 بار آیا ہے، حالانکہ معلم ایک ہے۔ تو یہاں پر ائمہ تفسیر نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، بھیجا کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور یہاں پھر یعلمکم دوبارہ آیا اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ یہ جو یعلمکم کا 2 بار آنا ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم ظاہر و باطن ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ، یہ کتاب کا ظاہر بھی تمہیں سکھاتا ہے، کتاب کا باطن بھی تمہیں سکھاتا ہے، سبحان اللہ، علم احکام سے بھی تمہیں بہرہ کرتا ہے اور علم اسرار سے بھی تمہیں بہرہ کرتا ہے، جس کو ہم علم تصوف اور علم روحانیت اور علم باطن کہتے ہیں۔ ائمہ حدیث تفسیر نے اس کی صراحت میں صحیح بخاری کی حدیث بھی پیش کر دی، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے ہیں، ایک وہ ہے جو زبان سے تمہیں بیان کرتا ہوں روایات حدیث کی شکل میں، اور دوسرا وہ ہے کہ اگر فاش کر دوں، کھول کے بیان کر دوں تو شاہ رگیں کٹ جائیں۔ فقطع ھذا البلعوم۔ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اور حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد علم احکام اور علم اسرار ہے، علم احکام شریعت اور علم اسرار شریعت۔ اگلی بات قرآن نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمائی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو جب مدد چاہیے ہو تو کیا کرو، مدد کے حصول کے لیے نماز کو اور صبر کو وسیلہ بناؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں کمال نقطہ یہ ہے کہ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز اور صبر کا ذکر آیا ہے، لیکن فرمایا یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین،
اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں فرمایا، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ، اس پر علماء نے بہت خوبصورت کلام کیا کہ نماز کے لیے بھی صبر درکار ہے۔ صحیح اور کامل نماز اور قائم کرنے کے لیے صابر شخص جو ہے وہی نماز کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکتا ہے۔ استقامت والا آدمی، صبر کہتے ہیں استقامت کو، ایک چیز کو اختیار کرنا، پھر اس پہ ڈٹ جانا، اور حالات کیسے بھی ہوں پھر اس میں پائے ثبات میں لغزش کا نہ آنا۔ اور یہاں پر شہداء کی حیات کا ذکر بھی کر دیا گیا، بعد از وفات، بعد از شہادت، کہ وہ زندہ ہیں، یہاں تک کہ انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، سمجھنا تو دور کی بات ہے، زبان سے مردہ کہنا بھی نہیں۔ پھر صفا و مروہ کی بات کی گئی کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، دو ہیں پتھر، ہیں دو پہاڑیاں، لیکن فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ اللہ کے شاعر اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہمیشہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی کیا ہو۔ بات، سبحان دل میں ایمان کی دولت اور تقوی کا نور ہوگا تو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور تکریم کرے گا۔ بیت اللہ بھی اللہ کی اعظم الشاعر ہے، نماز بھی اعظم الشاعر ہے، قرآن بھی اعظم الشاعر ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعظم الشاعر۔ یہ چار بڑے شاعر ہیں۔ باقی شاعر کی طرف قرآن نے اور حدیث میں مختلف مقامات پہ اشارہ ہے، اور انہی شاعر کے تعلق سے قرآن نے جو سورہ البقرہ دوسرا پارہ، اس کے اندر جس مضمون کو لیا ہے وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ایمان والوں کی کیفیت قلبی کو بیان کر دیا کہ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کے شدت کے ساتھ جس سے محبت کرتے ہیں وہ ان کا رب ہے، سبحان ذات باری تعالی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا بھی فرمان عالی شان ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی ہی کثرت سے اس کا ذکر کرتا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ محبت کی یہ نشانی اور علامت ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی، اس کے ذکر اور اس کی یاد کا کوئی بہانہ اور کوئی طریقہ اس کو ترک نہ کریں، چھوڑیں نہ، بلکہ کمال عشق و محبت کے ساتھ ان ذرائع کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ قرآن پاک بھی انہی ذرائع میں سے ایک عظیم الشان ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس حبل اللہ الممدود کے ساتھ ہمیں قلبی اور کامل وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔